درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف فرما تھے کہ یہ دونوں حضرات علیحدہ علیحدہ حاضر خدمت ہوئے اور مکان کے دروازے پر اتفاقیہ طور پر اکٹھے ہو گئے۔ ہر ایک نے دوسرے کی غرض معلوم کی تو ایک ہی غرض اسلام لانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے مستفید ہونا، فائدہ اٹھانا دونوں کا حاصل تھا۔ اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد جو اس زمانہ میں قلیل و کمزور جماعت کو پیش آتا تھا وہ پیش آیا، یعنی ہر طرح سے ستائے گئے، تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ آخر تنگ آ کر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو کافروں کو یہ چیز بھی گوارا نہ تھی کہ یہ لوگ کسی دوسری جگہ جا کر آرام سے زندگی بسر کر لیں، اس لیے جس کسی کی ہجرت کا حال معلوم ہوتا، یعنی اگر کوئی مکہ چھوڑنا چاہتا تو اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے کہ تکالیف سے نجات نہ پا سکے۔ چنانچہ ان کا پیچھا بھی کیا گیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو پکڑنے کے لیے ایک جماعت گئی، انہوں نے اپنا ترکش سنبھالا جس میں تیر تھے اور ان سے پکار کر کہا کہ دیکھو تمہیں معلوم ہے میں تم سے زیادہ تیر انداز ہوں، جب تک میرے پاس ایک بھی تیر باقی ہے تم لوگ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، اور جب ایک بھی تیر نہ رہے گا تو میں اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا، یہاں تک کہ تلوار بھی میرے ہاتھ میں نہ رہے، اس کے بعد جو تم سے ہو سکے کرنا، لیکن اگر تم چاہو تو اپنی جان کے بدلے میں اپنے مال کا پتہ بتا سکتا ہوں جو مکہ میں ہے اور بہت زیادہ ہے، اس میں 2 بانیاں بھی ہیں، وہ سب تم لے لو۔ اس پر وہ لوگ راضی ہو گئے اور انہوں نے اپنا مال دے کر جان چھڑا لی، اور اس پر آیت قرآنی نازل ہوئے ان کے شان کے اندر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے واسطے اپنی جان کو خرید لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تشریف فرما تھے۔ صورت دیکھ کر یعنی جب یہ سامنے آئے تو ارشاد فرمایا، چونکہ قرآن اتر چکا تھا، نفع کی تجارت صہیب کر کے آیا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھجور نوش فرما رہے تھے، جب میں حاضر خدمت ہوا میری آنکھ دکھ رہی تھی، میں بھی ساتھ کھانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ تو دکھ رہی ہے، کھجوریں کھاتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ حضور اس آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں جو تندرست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر ہنس پڑے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی خرچ کرنے والے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم فضول خرچی کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، ناحق کہیں خرچ نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہونے لگا، انتقال ہونے لگا، تو انہی کو جنازے کی نماز پڑھنے کی وصیت فرمائی۔ یہ صحابی رسول حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا قصہ نقل ہے۔ غالباً یہ روم سے آئے تھے اور رسول اللہ کی خدمت میں جو ہے حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، پھر مکہ میں ہی رہ گئے۔ تو دیکھو صحابہ اکرام کامیاب ہوئے، انہوں نے مال لگا کر اعمال کمائے، یعنی اپنا مال خرچ کر کے اعمال کمایا۔ حضرت یہ ایک صحابی نہیں، جتنے صحابہ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق تو بکثرت آتا ہے کہ وہ مال لگا کر اعمال کماتے تھے۔ تو ایک مرتبہ مسجد میں آئے، جماعت کے لیے صف بن چکی تھی، تو اگلی صف میں ایک صحابی کھڑا تھا، وہ تھوڑا پسماندہ تھا، غریب تھا، تو یہ پچھلی صف میں کھڑے تھے، اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی صف کا جو ثواب ہے وہ پچھلی صفوں سے بہت زیادہ ہے، اور بالخصوص اگلی صف میں جو دائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں ان کا مقام بائیں طرف والوں سے زیادہ ہے۔ تو اس پر وہ آگے گئے اور اس صحابی کے کان میں جا کر کہا کہ میری جیب کے اندر جتنا بھی مال ہے تو ہاتھ ڈال کر لے لے اور پیچھے آ جا، میں جو ہے اس جگہ پر آ جاتا ہوں۔ اس نے ایسے ہی کیا، اور جو ہے اس نے جو کچھ مال تھا وہ عثمان نے ان کو دے دیا اور واپس چلے گئے۔ تو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ اس طرح جو ہے میں نے کیا ہے، عثمان نے فرمایا، تو اس صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی تجھے پیچھے کیا ہے، مال نے پیچھے کیا، جب تک مال اس کی جیب میں تھا یہ پیچھے تھا، مال تیری جیب میں آیا تو پیچھے ہو گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم جتنا بھی مال لگا کر دین کمائیں گے نا
تو اتنا جو ہے اللہ کے ہاں ہمارا مقام و مرتبہ بڑھے گا، کیونکہ یہ مال آزمائش ہے۔ اگر ہم اس مال کو اللہ کے لیے خرچ کریں گے تو یہ آزمائش ہمارے لیے خوشی سعادت بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے کہ میرا بندہ ہر طرح سے جو ہے میری طرف لوٹ رہا ہے، آ رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ ہم لوگ آج ناکام ہو رہے ہیں، ہم جو ہے وہ اعمال گنوا کر مال کما رہے ہیں، یعنی اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، مال کما لیتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ اور پھر جو ہے نقصان بھی یہی ہو رہا ہے کہ سکون نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کی 24 گھنٹہ زندگی عبادت تھی۔ وجہ کیا تھی کہ ان کی جو ہے زندگی کی جو رضا تھی، جو نیت تھی، ہر وقت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ اور ان میں جو ہے وہ ہر ایک صحابی اسی بات پر جو ہے مشہور روایت ہے، ایک صحابی نے دکان ڈالی اور پھر سال بھر دکانداری کرتا رہا، اور سال کے بعد جو ہے اچانک ہی دکان بند کر دی۔ کسی نے آ کر کہا کہ آپ کا کاروبار چل گیا تھا، کام اچھا جم گیا تھا، آپ نے بند کر دی۔ کہا بس میں نے ایک نیت پر دکان کھولی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی خریدا ہوا مال واپس لے کر آئے اور وہ جو ہے خوش دلی کے ساتھ اس کو لے لے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتے ہیں۔ میں نے اس لیے جو ہے اسی طرح ایک صحابی کے متعلق ہے، اس نے شادی کی اور شادی کرنے کے بعد جو ہے اس کا بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس نے جو ہے کچھ دنوں کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ تو اس پر جو ہے وہ جہاد کرتا تھا، اسے جہاد کا بڑا شوق تھا، تو دوسرے ساتھی نے کہا بھائی تو نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دے دی؟ کہا کہ میری زندگی جہاد میں گزرتی ہے اور یہ نوجوان ہے، میری تو خواہش ہی شہید ہونا ہے۔ یہ قرآن پاک کے اندر آیا نا کہ جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں وہ اللہ سے سخت محبت کرتے ہیں، اور یہ ہر ایک نہیں کر سکتا۔ اور میں نے شادی اس لیے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا چھوٹا معصوم بچہ فوت ہو گیا وہ والدین کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے۔ چھوٹا معصوم بچہ جس کا دنیا سے چلا گیا، کیونکہ والدین کو بڑی جو ہے امید ہوتی ہے، اور جب وہ پیدا ہوتا ہے بڑی محبت ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو لے لیتا ہوں، تو اس کے بدلے میں تو کہا کہ میں نے بس اس فضیلت کو پانے کے لیے شادی کی تھی۔ تو دیکھو اصحابہ اکرام مال لگا کر اعمال کماتے تھے، اور ہم بھی اگر کوشش کریں جہاں تک ہو سکے مال کو جو ہے ہم اعمال کے لیے استعمال کریں اور اعمال کمائیں، تو انشاءاللہ ہماری بھی دنیا بن جائے گی، اور دنیا جنت بن جائے گی، اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ مسئلہ سماعت فرما لیں۔ اگر چیز میں نقص اس کو بتا دیا جائے کہ بھائی یہ چیز تو لے کر جا رہا ہے، اس میں یہ کمی بیشی ہے، اگر بعد میں وہ گاہک اسی نقص کو لے کر آتا ہے تو اس صورت میں واپس نہ کرے۔ اگر واپس نہ کرے گا تو اس پر کوئی جو ہے نہیں ہے آر نہیں، کیونکہ اس نے نقص بتا دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وآله صلى الله تعالى على خير خلقه۔